الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال ایمان باللہ ورسولہ ثم جہاد فی سبیلہ ثم حج مبرور صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حضرات، سورہ جاثیہ کی ایک آیہ کریمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو اپنے حکم سے ایک شریعت پہ لگا دیا ہے، ایک رستے پہ لگا دیا ہے، ایک ضابطے پہ لگا دیا ہے۔ فاتبعھا، سو اے نبی اسی رستے پہ چلتے رہیے، اسی کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے پیچھے مت چلیں جو بے علم ہیں، جو دین کا علم نہیں رکھتے، شریعت کا علم نہیں رکھتے، تو ان کے پیچھے مت چلیں، اس لیے کہ نجات کا رستہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ جو دوسرے رستوں میں چل پڑے ہیں یہ اللہ کے ہاں آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اگر اس کا رستہ چھوڑ دیا تو یہ سارے لوگ مل کر بھی آپ کو اللہ کی گرفت سے یعنی نہیں بچا سکیں گے۔ تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد اس سے آپ کی امت بھی ہے، یعنی ساری امت کو بھی اس بات کی تلقین ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردے ہوئے رستے پر چلیں، یہی نجات کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ حج ہے جس میں نیکی کی گئی ہو، نیکی والا حج۔ شریعت
اور دین اور ملت یہ تین اصطلاحات ہیں جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئی ہیں۔ دین بھی کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو قابل قبول ہے وہ فقط اسلام ہے۔ اور اسی کے بعد اسی صورت میں دوسری آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا وہ بالکل قبول نہ ہوگا، اللہ اس کو مسترد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ یہ دین کا لفظ ہے۔ اور فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو یکسو یک طرف تھے، کسی باطل کی طرف نہیں تھے، بالکل ایک لائن پہ ایک صحیح تھے۔ یہاں ملت کا ذکر ہے، اور جو آیت ابھی تلاوت کی اس میں شریعت کا لفظ ہے۔ ایک اور آیت میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک رستہ مقرر کیا ہے۔ تو دیکھیں تین لفظ آگے، دین، ملت، شریعت، تینوں میں فرق ہے۔ دین کہتے ہیں بنیادی چیزوں کو، تو بنیادی چیزیں جو ہیں نا جس پر شریعت کا نظام قائم ہوتا ہے، اصولی چیزیں، اس کا نام تو دین ہے، ٹھیک۔ اور شریعت کہتے ہیں فروعات کو، یعنی شاخیں، برانچز دین کی۔ اور ملت کہتے ہیں یہ بھی یہ دین اور شریعت کے بیچ کا ایک لفظ ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسے اصول اور ضابطے ہیں جو سارے انبیاء کرام کی شریعتوں میں رہے ہیں۔ جی تو دین تو سارے نبیوں کا ایک تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کا نام اسلام تھا۔ لیکن پہلے انبیاء کرام کا دین ان نبیوں کے نام سے منسوب تھا، اور آخری نبی کے دین کو جس کا اصل نام ہے وہی دیا گیا اسلام۔ پہلے تھا دین موسوی، دین عیسوی، دین ابراہیمی، جی لیکن تھا دین اسلام وہ بھی، اور آخری نبی کے دین کا نام ہی اللہ نے اسلام رکھ دیا، جی جو اصل نام چلا آ رہا تھا۔ اور ملت دین اور شریعت کے ایسے اصولوں کا نام ہے جو سارے نبیوں کی شریعت میں وہ رہے، جن میں اخلاقیات بھی ہیں، اور جیسے کہ طہارت اور پاکیزگی ہے، جیسے اللہ کے سامنے عاجزی اور اخبات ہے، جی اور جیسے کہ خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جی تو یہ چیزیں ملت کہتی ہیں۔ ملت کے اصول بھی ساری نبیوں کے اندر ایک ہی رہے، دین تو تھا ہی ایک۔ تو دین اصل میں تو اعتقادات کا نام ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ، رسولوں کے بارے میں عقیدہ، کتابوں کے بارے میں عقیدہ، قیامت کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کے بارے میں عقیدہ، جی تو یہ ہے دین، یہ سب نبیوں کا ایک ہے۔ ملت کے اصول بھی طہارت ہے، جی نماز ہے، روزہ ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی ہے، اس قسم کی چیزیں یہ بھی سارے نبیوں کی تعلیمات میں ہیں۔ لیکن شریعت یہ رسولوں کی مختلف رہی ہیں، جو رسول آئے ہیں ان کی شریعت اپنی اپنی رہی ہے، تو شریعت میں یعنی مطابقت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ پہلے نبیوں کی نمازیں کسی کی 2 تھیں، کسی کی 3 تھیں، ہمارے ہاں 5 ہیں۔ کسی نبی کی نماز میں رکوع نہیں تھا، جی کہیں سجود نہیں ہوگا، کسی میں رکعتوں کا فرق ہوگا، ادائیگی کا طریقہ مختلف ہوگا، اسی طریقے سے روزوں میں، تو اس کا نام ہے شریعت۔
یا جیسے نکاح طلاق کے مسائل ہیں اور اس قسم کے حقوق ہیں، تو یہ مختلف ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد ہے نحن معاشر الانبیاء بنی علات، ہم انبیاء کرام کی جو جماعت ہیں، جو آدم علیہ السلام سے حضور تک انبیاء کرام کی جماعت آئی ہے، کہتے ہیں ہماری حیثیت علاتی بھائیوں جیسی ہے، دیننا واحد، کہ ہم سب کا دین ایک ہے۔ علاتی بھائی کہتے ہیں نا جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہوں، مائیں مختلف ہوں، باپ ایک ہو، تو کہتے ہیں ہمارا معاملہ علاتی بھائیوں جیسا ہے کہ دین ایک ہے، شریعتیں اپنی اپنی ہیں، شریعتیں اپنی اپنی ہیں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعتیں اپنی اپنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آخری شریعت عطا فرمائی، ضابطۂ حیات، اور حکم دیا کہ میرے محبوب پیغمبر آپ اسی ضابطۂ حیات کو اختیار کریں جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ ٹھیک، اب آپ اسلامی شریعت کہیں یا شریعت محمدی کہیں، جی جو بھی ہے، شریعت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک شریعت میں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق صرف ماننے سے ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، جی تو اس کو کہتے ہیں شریعت اعتقادی، یعنی عقیدے کی شریعت جس میں کچھ ماننا ہے، کچھ حقیقتوں کا تسلیم کرنا ہے۔ اور ایک ہے عملی شریعت جس میں کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دین میں کتنی باتیں ہوئیں؟ دو، ایک صرف ماننے کی، ایک ماننے کے ساتھ کرنے کی۔ تو جو چیزیں صرف ماننے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ایمانیات بھی کہتے ہیں، ایمان کی باتیں، کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی باتیں۔ تو ایمان کا معنی ہے صرف ماننا، یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے اس یقین کا اظہار کرنا، یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کو صرف ماننا ہے، تو ان حقیقتوں کا نام کیا ہے؟ ایمانیات۔ تو ایمانیات یہ ہیں بنیادی چیزیں، سارے نبیوں کی شریعت میں رہی ہیں، اس لیے کہ اگر ایمانیات میں سے کوئی ایمان کی بات نہ ہوئی تو دین کی ساری عمارت گر گئی، سارے عمل اکارت چلے گئے، کوئی عمل نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے دین اور شریعت میں جو چیزیں عقیدے سے رکھتی ہیں ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایمان سے بہرحال نجات حاصل ہوگی، بچت ہوگی، لیکن ایمان خراب ہوا، عمل جتنے بھی آپ کرتے رہیں گے ان اعمال کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اور کوئی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، اور کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب ایمانیات یعنی شریعت کا وہ حصہ جس کا نام عقیدہ اور ایمان ہے، وہ اس کے 6 اصول ہیں، 6 اصول ہیں، اور پھر کچھ ان اصولوں کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ وہ 6 اصول جن پر دین کی عمارت کھڑی ہے، حدیث میں ان میں سے 2 کا ذکر ہے۔ افضل الاعمال، فرمایا کہ تمام اعمال میں زیادہ فضیلت والے عمل کیا ہیں؟ الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو 6 میں سے 2 کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، لیکن 4 اور اصول بھی ہیں۔ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان، ملائکۃ اللہ پر ایمان، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اور پھر اس سے متعلق چیزیں اور بھی ہیں، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، قیامت کے دن محاسبے پر ایمان، برزخ کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں پھر یوم آخرت کے ایمان کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور ان چیزوں کو
جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منقول ہونا، ہم تک آنا دلیل قطعی اور یقینی سے ثابت ہے، اس کو ماننا، اس پہ یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ مختصر لفظوں میں ایمان کی تعریف یہ یاد رکھیں۔ ایمان کیا ہے؟ التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو دل کی گہرائی سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایمان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے خود نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی بات سنی تو اس پر یقین لانا فرض عین ہے، اسے کہ وہ یقینی بات انہوں نے خود اپنے کان سے سنی نا۔ تو جو حضور علیہ السلام کی بات کان سے سنی خود کسی نے جی، تو اس کے حق میں قرآن اور حدیث برابر ہے، قرآن اور حدیث اس کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے دین کی کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو بھی فرماتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کے لیے تو ہر سنی ہوئی بات پہ یقین کرنا فرض تھا، لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو یہ ان جیسا نہیں، اس لیے کہ ہم نے ہر بات حضور کی زبان سے تو نہیں سنی نا، ہم تک ذرائع اور اسباب سے بات پہنچی ہے۔ اس لیے جو بات حضور علیہ السلام کی مستند ذریعے سے، باوثوق اور قابل اعتماد ذریعے سے ہم تک پہنچے گی، اس پر تو ایمان ہمارے لیے بھی فرض عین ہے، چاہے وہ حدیث ہے چاہے وہ قرآن، کیونکہ پورا قرآن باوثوق ذریعے سے پہنچا ہے، اس لیے قرآن کی تو ہر بات پر ایمان ضروری ہے، لیکن باقی احادیث کا معاملہ ایسا نہیں۔ ان میں وہ احادیث جو قطعی اور یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں ان کا معاملہ تو قرآن مجید کی طرح ہوگا، لیکن جو اس طریقے سے نہیں پہنچی جی تو ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو حضور علیہ السلام نے بتایا اس پہ یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ ان قطعی اور یقینی چیزوں میں سے حضور علیہ السلام نے جن چیزوں پہ فرمایا ایمان لانا، اس کے 6 اصول ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان جی، اور کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ قرآن حکیم میں کہیں تفصیل سے کہیں اجمال سے ایمان کی ساری باتوں کا ذکر ہے، حدیث میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے سائل بن کر، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے۔ پہلا سوال ایمان ہی کے بارے میں تھا کہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کا یقین کرو، اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا، اور یہ کہ ہر چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ پھر دوسرا سوال تھا اسلام کا، پھر تیسرا تھا احسان کا، پھر چوتھا تھا قیامت کے بارے میں۔ بہرحال قرآن حکیم میں بھی کہیں تفصیل سے ایمان کی ساری باتیں، لیکن کہیں 2 4 باتیں، یا الگ الگ ایک بات یا 2 باتیں بھی ذکر ہیں۔ تو زیادہ تر قرآن میں 2 ایمان کی باتوں کا ملا کر ذکر کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یا پھر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول۔ تو معلوم ہوا کہ ایمانیات میں جو 6 اصول ہیں ان میں 3 اصول بہت زیادہ اہم ہیں۔
ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر۔ اور پھر ان تینوں میں اصل الاصول وہ ایمان باللہ ہے، ایمان باللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اللہ پر ایمان، اس حدیث میں بھی پہلے اس کا الایمان باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان یہ ہے سارے ایمانیات اور ساری شریعت کا اصل الاصول اور بنیاد۔ آج تھوڑی سی بات اسی پہ کرنی ہے۔ اللہ پر ایمان، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کو ماننا کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کی ہستی ہے جی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر زمانے میں بڑی تعداد انسانوں کی اس کو مانتی رہی ہے۔ آج بھی دنیا کی غالب اکثریت اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں، لیکن جو لوگ مذاہب سے الگ ہیں، جو کسی مذہب میں نہیں ہیں، اور جن کا مذہب ان کی اپنی خواہشات ہیں، وہ البتہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ہر زمانے میں اتنی کم اور اتنی معمولی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی منکرین خدا جو ہیں ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ لیکن دنیا کی اکثریت اسلام ہے جی، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے جی، اور بدھ مت ہے، یا اس قسم کے جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب یا چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں، وہ ایک ایسی ہستی کے ضرور قائل ہیں کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ مشرکین عرب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، جن میں اللہ نے ان کو مبعوث کیا، وہ اللہ کی ہستی کے قائل تھے۔ تو یہ مسئلہ چونکہ بالکل واضح ہے اور کوئی عقل سلیم رکھنے والا آدمی اس کا منکر نہیں، اس لیے قرآن مجید میں اس مسئلے پہ زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ بتایا بھی نہیں ہے، بتایا تو ہے لیکن زیادہ زور نہیں دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون، کہ اللہ تعالیٰ ہی فالق الحب والنوا، دانے کو اور گٹھلی کو زمین کے اندر ایک وقت تک رکھنے کے بعد اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ خود دانہ یا گٹھلی زمین میں چلا جائے یا کوئی آدمی اس کو ڈال دے زمین کی گہرائی میں تو وہ ضائع نہیں ہو جاتا، حالانکہ مٹی میں جو چیز مل جائے وہ ضائع ہو جاتی ہے، مٹی اس کو کھا جاتی ہے، لیکن دانے اور گٹھلی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو کون سی طاقت ہے جو مٹی کے ڈھیر کے اندر اس دانے کو ایک وقت تک رکھ کر پھر اس کو پھاڑ دیتی ہے اور اس سے نازک اور نرم ایک ریشہ لپٹا ہوا اس کے لیے سخت زمین کے اندر سے نکلنے کا رستہ کون بناتا ہے؟ جو اوپر آئے تو آپ یوں ہاتھ کریں تو گر جائے، ذرا تیز ہوا چلے تو ٹوٹ جائے، ذرا گرمی آ جائے تو مرجھا جائے، تو اس سخت مٹی سے نکلنے کا لیے رستہ کون نکالتا ہے؟ پہلے اس کو پھاڑتا کون ہے، اس میں سے وہ ریشہ بناتا کون ہے، اور ریشے کو زمین سے نکلنے کے لیے رستہ کون دیتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، اور مردہ دانے اور مردہ گٹھلی میں سے زندہ پودا نکالتا کون ہے؟
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ چیز، زندہ پرندے سے مردہ انڈا نکالتا کون ہے؟ اور مردہ انڈے سے زندہ چوزا نکالتا کون ہے؟ جی یخرج الحی من المیت، فرمایا ذالکم اللہ، یہ ساری کارروائی کون کرتا ہے؟ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو اور کس کس کو خدا بنا رہے ہو؟ خدا تو وہ ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت سے آشکار ہے، اس کی ذات تک تو رسائی نہیں ہو سکتی، وہ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، لا تدرک الابصار، کوئی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایسی قدرت والا ہے کہ وہ یدرک الابصار، وہ ساری آنکھوں والوں کو دیکھ رہا ہے، اور آنکھیں دی اس نے، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی دنیا میں، پر وہ سب آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بتائی ہے، پھر فرمایا قل افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے لوگو کیا اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کا وجود تو شک سے بالا ہے، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، یہ بڑی بلڈنگ کس نے کھڑی کر دی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس نے بچھایا ہے؟ یہ آسمان کی چھت کس نے لگائی ہے؟ یہ اس کے اندر قمقمے کس نے لگائے ہیں؟ سورج چاند کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ تو کیا ایسی ذات جس کی قدرت اتنی آشکارا ہے اس کے بارے میں ہوتے؟ یعنی اللہ کی ذات شک اور شبہ سے پاک ہے۔ تو خیر اس لیے زیادہ زور نہیں دیا، اس مسئلے پہ زیادہ زور نہیں دیا۔ ہاں جس مسئلے پہ قرآن اور حدیث میں زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اللہ کی ہستی کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو متفقہ بات ہے، وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے، بس یہاں آ کر لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے بارے میں دو باتیں متفق ہیں، ایک یہ کہ اللہ ہے اور سب سے بڑی ذات وہی ہے، اور ساری کائنات کو وجود اسی نے دیا ہے، یہ متفقہ بات ہے۔ کوئی مشرک نہیں کہے گا کہ چاند فلانے نے پیدا کیا اور سورج فلانے نے پیدا کیا ہے، جی، یا زمین کا فلاں ٹکڑا فلاں نے پیدا کیا ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ سب کہیں گے کہ کائنات تو ایک ہی ذات نے بنائی ہے، لیکن بات کہاں آ کر بگڑ۔ اور دوسری بات توحید کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کائنات کے مدبر ہیں، یہاں بات آ کر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کہ وہی عبادت کے مستحق ہیں، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو شرک کس میں ہے؟ کائنات کے نظام کو چلانے میں، اور دوسری بات حقوق عبادت میں۔ اس میں اختلاف نہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور وہی خالق ہے۔ تو ہر نبی جو دنیا میں تشریف لایا اس نے سب سے پہلے یہ نہیں کہی کہ لوگوں خدا ہے، یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی ہی عبادت کرو، بس اللہ ہی کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ ہے یہ تو مانتے تھے۔ تو شرک کہاں سے پیدا ہوا، یہ بیماری کہاں سے پیدا ہوئی؟ اور سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ شرک ہے، اور سب سے بڑی زیادتی اور ظلم بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ہائی پیمانے کا ظلم وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا والکافرون هم الظالمون، بڑے ظالم کافر ہیں۔ کفر سے بڑا ظلم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔
عجیب بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے مظالم کا تو تذکرہ ہوتا ہے، مجھ پہ ظلم ہوا، اس پہ ظلم ہوا، فلانی قوم مظلوم ہے، فلاں لوگ مظلوم ہیں، لیکن جو ظلم عظیم ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جو ناقابل معافی جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو بالکل معاف نہیں کریں گے، مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ اگر وہ شرک کرتا کرتا مر گیا تو توبہ نہیں کی، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے، توبہ کر لے تو کفر بھی معاف ہے۔ جی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا شرک سے نیچے درجے کے جو ظلم ہیں جس کا چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک والے جرم کو نہیں معاف کرے گا۔ تو دیکھیے ایک معاملہ ہے اللہ کی ہستی کا، یہ متفق علیہ، ٹھیک۔ دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات، جب انسان اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتا تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کی قدرت کی صفت ہے۔ تو اللہ جیسا کوئی قادر نہیں، ٹھیک۔ اللہ کی جو علم کی صفت ہے تو اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ جیسے اللہ سنتے ہیں کوئی نہیں سن سکتا، جیسے اللہ دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جتنی آپ صفات اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پڑھتے ہیں جو نام صفاتی ہیں، تو ان صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن مشرک جب شرک کرتا ہے تو صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، نہیں فلانا بھی جانتا ہے، نہیں فلاں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا دو ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بعض ہستیاں ایسی ہیں، بعض شخصیات ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے اتنے مقرب بن چکے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتی ہے، یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مشرک جب شرک کرتا ہے وہ مورتیاں بناتا ہے یا اور عناصر کو پوجتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ خواہ کسی چیز کو پوجنا شروع ہوتا ہے۔ اتنا احمق، اتنا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا نا کہ خواہ کسی پتھر کو اٹھا کر چومنے لگ جائے۔ ضرور اس کے اندر کوئی کرشمہ مانتا ہے، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی مقدس ذات ہوگی، اور وہ اس مورتی کو اس کی نشانی سمجھ کے پوجتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں شرک کا آغاز کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یعنی معصیت اور گناہ کی ابتدا تو شروع سے ہوئی، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے بھائی کو قتل کر کے گناہ کی بنیاد رکھی، تو گناہ تو وہاں سے شروع ہو گیا۔ لیکن شرک کہاں سے شروع ہوا؟ شرک ظلم عظیم یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، ان کی اولاد میں ادریس علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو ان تین انبیاء کرام کے زمانے میں شرک والا گناہ نہیں تھا، باقی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے تھے۔ تو ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کے خلاف آواز بلند کی، اس لیے کہ اس سے پہلے تو یہ چیزیں تھی نہیں، کفر یا شرک نہیں تھا، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس بیچ کے وقفے میں
جیسے ہر زمانے میں اللہ کے بہت نیک اور مقبول بندے بھی ہوئے ہیں جو نیکی کے بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے تھے. تو اس 20 کے وقفے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ کے بڑے نیک اور پارسا اور ولی گزرے ہیں، پانچ ولی جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر رحمہم اللہ، یہ ولی تھے اور لوگوں پر ان کا بڑا اثر تھا. لوگ بڑے ان کے معتقد تھے اور یہ خود بھی نیک تھے اور نیکی کو پھیلاتے تھے. جب ایک ایک کر کے ان اللہ کے ولیوں کا انتقال ہو گیا، بندوں کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت تھی. لوگ بڑے پریشان ہوئے ان کی وفات پر. جی جب پریشان ہوئے تو شیطان ایسے ہی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. دینداروں کو دین کے رستے سے، دنیا داروں کو دنیا کے رستے سے، یعنی ہر محکمے کے شیطان ہوتے ہیں، ہر طبقے کے شیطان ہوتے ہیں. اس طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو پیچھے لگایا جاتا ہے. علماء کو خراب کرنے کے لیے عالم ہوگا، پیر کو خراب کرنے کے لیے پیر ہوگا. اس نے تو پتہ نا کہ دوسرا تو نہیں چھیڑ سکتا نا اس کو. ہاں جی. تو بہرحال شیطان کی اپنی یونیورسٹی ہے اور اس میں ہر شعبے کے شیاطین تیار کیے جاتے ہیں اور پھر اس طبقے کے لوگوں کے پیچھے لگائے جاتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ غائب درجے کے کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کو گمراہ کرنے کا وہی رستہ ہوتا ہے. تو شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آ جاتا ہے سامنے اور آمنے سامنے بات کرتا ہے، کبھی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، موت تو برحق ہے. ان کو آئی تمہیں بھی آئی اور ان کے رخصت ہونے سے تم پریشان ہو. تو ایک طریقہ بتاتے ہیں پریشانی کو ہلکا کرنے کا، تم ان کے مجسمے اور تصویریں بنا لو. تمہیں طریقہ نہیں آتا تو میں ہی بنا دیتا ہوں. تو بہرحال شیطان نے انسانی شکل میں آ کر یا وسوسے کی شکل جو بھی کیا، ان کو آمادہ کیا کہ ان بزرگوں کے مجسمے بنا لو، گھروں میں رکھو، عبادت خانوں میں رکھو، اور جب پریشان ہو تو ان کی زیارت کر لیا کرو، عبادت تو خدا کی کرو. یہ دور گزر گیا. اگلی نسل آئی، ان کا تھوڑا سا چوم بھی تو لیا کرو نا، اللہ کے پیارے ہیں. اگلی نسل آئی، ایک سجدہ ان کا بھی کر لو نا تاکہ وہ خوش ہو جائے، ان کی روح خوش ہو جائے. بس کرتے کرتے کہا میاں اللہ تک رسائی مشکل ہے، تم گناہگار ہو، وہ بہت بلند و بالا ذات ہے، تم اس کے حقوق عبادت کے ادا نہیں کر سکتے ہو، تم ان کو راضی کر لو، یہ تمہیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے. قرآن حکیم میں ہے کہ مشرکین سے پوچھا جاتا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں ان کی عبادت مقصود سمجھ کے نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خوش ہو کر خدا کے قریب کر دیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں، لیکن ہم براہ راست نہیں ہو سکتے، تو ان کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم اپنی حاجت خدا تک نہیں پہنچا سکتے، ان کو پہنچائیں گے تو یہ کام کرا دیں گے. کہتے دنیا میں بھی تو یہ دستور ہے نا کہ حاکم بالا سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی، نیچے والوں کے تھرو بات ہوتی ہے. تو شیطان نے اس طریقے سے کر کے ان 5 کے اوپر لگا دیا. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کو سمجھاؤ یہ غلط طریقہ ہے. لیکن وہ اتنے پکے ہو گئے تھے
کہ 950 سال اللہ کا نبی دن رات تنہائی میں اور مجمع میں دعوت دیتے رہے 950 سال. لیکن اتنے زمانے میں 80-82 سے لوگ زیادہ نہیں بڑھے، سب کے سب پکے ہو گئے کفر میں. تو اللہ نے کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرنے کے لیے پہلی عالمگیر سزا دی، اور ان آدمیوں کو جو نیک اور مومن تھے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ بٹھا کر نجات دی، اور سب کو اللہ نے صاف کر دیا. لیکن بیماری ایسی تھی جو اس کے بعد پھر چل پڑی. قوم ہود آئی تو اس میں یہ بیماری، قوم سمود آئی تو اس میں یہ بیماری، اور پھر چلتی رہی، اور آج تک دنیا کی غالب اکثریت اس بیماری میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا شرک کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ہستی کا انکار نہیں، اللہ کی صفات میں. تو جب تک اللہ کی ذات ایک ہے، اس طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تو عقیدہ بنے گا نہیں. اللہ بے مثل اور بے مثال ہے، اور اللہ پوری کائنات کو خود کنٹرول کرتے ہیں. ان کو اس کو کنٹرول کے لیے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حصہ تم کرو، یہ حصہ تم کرو. تو اللہ کے نظام کو بندوں کے نظام پر قیاس کرنا، یہی تو شرک کی بنیاد ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے تو آپ ہر صفحے میں دیکھیں گے تو اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے. لیکن میں 1-2 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس سلسلے میں، جس میں ذرا مفصل طریقے سے نے فرمایا ہے. قل یا ایھا، یہ سورہ یونس کی آخری آیت ہے، سورہ یونس. قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک شبہ میں ہو کہ محمد کا دین کیا ہے، محمد کی شریعت کیا ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے، آؤ میں تمہارا شک دور کر دوں، میں بتاؤں کہ میرا دین کیا ہے. فرمایا فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا. تم پتھروں کی کرو، تم دریاؤں کی کرو، تم سورج اور چاند اور ستاروں کی کرو، تم شخصیات کی کرو، فرشتوں کی کرو، فرشت اور انبیاء کی کرو، کسی کی بھی کرتے ہو، فلا عبد، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میرا معبود تو ایک ہی ہے. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دیتا ہے. موت و حیات جس کے قبضے میں ہے. یہاں صرف موت کا ذکر ہے، حیات بھی تو اللہ دیتے ہیں، تو موت بھی اللہ دیتے ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں. مومن کامل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے اس کا بھی حکم ہے کہ میں اس دین کی طرف اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں جو دین ہر باطل سے کٹ کے بالکل سیدھے رستے پہ لگاتا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ میں مشرکین میں سے نہ بنوں، کسی قسم کا شرک کرنے والوں میں سے نہ بنوں، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو مت بلائیں تکلیف دور کرنے کے لیے یا نفع حاصل کرنے کے لیے، جس کے ہاتھ میں نہ تکلیف کا دور کرنا ہے نہ نفع پہنچانا ہے. انسان کو غلط رستے پہ 2 چیزیں لگاتی ہیں، ایک جلب منفعت، دفع مضرت، کہ مجھے فائدے ملتے رہیں، نقصان سے بچا رہوں. یہی چاہتا رہا انسان.
اور یہی چیز اس کو پھر در در پہ پھراتی ہے کہ وہاں سے نفع ملے گا وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے ملے گا وہاں چلا جاتا ہے، وہاں جاؤ تو نقصان نہیں پہنچے گا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ نافع اور ضار صرف اللہ کی ذات ہے، نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے۔ جی فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے غیر کو پکارا نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان ہٹانے کے لیے تو آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی انصاف پہ قائم نہ رہ سکیں گے۔ اور فرمائے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے بغیر اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، جی اللہ بغیر وہی۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ آپ کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ضرر پہنچاتے ہیں، اور وہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، دعائیہ انداز میں، یہ دعا کا انداز ہے، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مالک الملک، ساری کائنات کے حکمران آپ ہیں، پورا ملک، زمین آسمان، جنت و دوزخ، پوری کائنات کے آپ تنہا بلا شرکت غیر، آپ سب کے حاکم اور بادشاہ ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں کچھ وقت کے لیے حکومت دے دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس وقت آپ چاہتے ہیں تو اس سے حکومت چھین لیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں پبلک نے ووٹ دیے تھے، قوم نے مجھے یہاں بٹھایا ہے۔ ارے بھائی قوم کے دل کس نے پھیرے ہیں تجھے ووٹ دینے کے لیے؟ تو نے قوم کو کیا دیا ہے؟ بلکہ تو الٹا اس سے تو مانگتا ہے، ڈونیشن بھی دو مہم چلانے کے لیے۔ دیا کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو ووٹ دے دو، اس کو دے دو، لیکن اس ذات کی طرف کس کا دھیان ہے؟ تو چھین لیتا جس سے چاہے۔ وہ تو عز من تشاء، اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے۔ وہ تو ذل من تشاء، اور ذلیل و خوار کر دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جی اور آپ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کر دیتے ہیں، اور آپ کو جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں۔ کوئی ٹھوکریں مارتا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، کسی کے پاس حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے خزانے بھی کس کے پاس ہیں؟ ہر چیز کے خزانے۔ اللہ فرماتا ام من شین الا عندنا خزائنہ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے نہ ہوں میرے پاس، گنتی نہیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، صحت کے خزانے ہیں، علم کے خزانے ہیں، جی دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، ہواؤں کے خزانے ہیں، بارش کے خزانے، ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ایسے خزانے کے جو دینے سے کم نہیں ہوتے۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، لیکن ہم ایک اندازے سے اس خزانوں میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس کی صلاحیت کتنی ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہی دیتا ہوں۔ اگر حوصلہ کم ہو دے دوں زیادہ بگڑ جائے گا۔ تو حوصلے بھی خدا نے پیدا کیے ہیں، خزانے بھی وہی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی سن لیجیے اسی سلسلے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس بچے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے کہیں جا رہے تھے، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، کوئی بھی تھا۔ حضور نے فرمایا یا غلام، اے بچے، پیار سے اے بچے،
جی احفظ اللہ، اللہ کا ہر وقت دھیان رکھ، اللہ کا ہر وقت دھیان رکھ، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، کسی وقت اللہ کو مت بھول، اللہ تجھے نہیں بھولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ کو غیب جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے۔ کہا کیسے پتہ ہے؟ کہا اللہ فرماتے جو نے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جس وقت میں خدا کو یاد کرتا ہوں اس وقت اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں۔ تو یہ پہچاننے کے لیے آسان بات ہے، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہارا ذکر کریں گے، جی تو اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ اور تجد احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کا دھیان اور خیال رکھ، اللہ کو ہر وقت ساتھ پائے گا۔ کوئی ہستی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتی، اللہ ہر وقت ساتھ۔ جی فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب چھوٹی بڑی حاجت کی ضرورت ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ، براہ راست اللہ سے مانگ، وہاں کوئی دربان نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اذا استعنت فاستعن باللہ، سوال ہو حاجت ہو تو اللہ سے مانگ، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی صرف اللہ سے مانگ۔ جی بتائیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ما اوذی نبی ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مخالفین نے مجھے ستایا کسی نبی کو نہیں ستایا۔ تو اتنی پریشانیوں میں حضور کس کو پکارتے تھے؟ حضور سے پہلے اللہ کے بڑے بڑے نبی گزرے کہ نہیں؟ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ کبھی کسی مصیبت میں بتائیے آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کہا یا خلیل اللہ، یا ذبیح اللہ، یا کریم اللہ؟ یا حضرت آدم کو پکارو یا آدم صفی اللہ، یا خلیفۃ اللہ، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور پھر سنیے فرماتے ہیں وعلم، اے بیٹے اس بات کو جان، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، کہ ساری امت اور ساری انسانیت اگر متفق ہو جائے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائیں سارے مل کر، لیکن لم ینفعوک الا بشیء کتب اللہ لک، اگر اللہ نے نہیں لکھا قسمت میں تو سارے انسان مل کے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور سارے مل کے اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں پر وہ نقصان اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو سارے انسان مل کے تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ فرمایا رفعت القلم، اللہ نے تقدیر لکھ کے قلم کو اٹھا لیا ہے، اور جس تحریر پہ لکھا تھا وہ خشک ہو چکی ہے۔ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے میری بات بدلتی نہیں ہے، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیوں ہر جگہ سر جھکا رہے ہیں؟ کیوں ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس ہستی کو بھول چکے ہیں جس کے سامنے بدر میں حضور نے ہاتھ پھیلائے تھے۔ تو فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج فتح نہیں ہو رہی، اسلحہ وہاں سے مانگو، ڈونیشن وہاں سے مانگو، مدد وہاں سے مانگو۔ کبھی کسی سے سنا ہے کہ مدد خدا سے مانگو؟ تو برادران محترم، یہ ہے دین کا پہلا بنیادی رکن، اللہ ذات و صفات میں ایک ہے، عبادت کا مستحق
ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم ایمان کی اس بنیاد کو مضبوط کر لیں تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔